اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 38، پارٹ نمبر 1، مدنی قاعدہ، سبق نمبر 13، تشدید۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس کا تعارف یہ ہے مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 13، اس میں تشدید کی بنیادی معلومات، تشدید کسے کہتے ہیں، ساکن اور مشدد حرف میں فرق کیا ہوتا ہے، اور تشدید کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ تشدید کی بنیادی معلومات اور تشدید کا جو فرق ہے، ساکن اور مشدد کا جو فرق ہے اور اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو آپ جان سکیں گے اور قرآن مجید کو تجوید کے تمام اصولوں کے مطابق پڑھ سکیں گے۔ تو چلیں بچوں، آج ہم تشدید کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ بنیادی معلومات کی صورت میں ہے۔ تو ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جو کہ تشدید پر مشتمل ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تین دندان، یہ جو تین کنارے کہہ سکتے ہیں یا تین دندان کہہ سکتے ہیں، تین کناروں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ اس کو علامت بولتے ہیں۔ یہ حرکات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ علامات میں سے ہے، اور یہ علامت ہے کیونکہ یہ کسی چیز کو ظاہر کرتی ہے، کسی چیز کو واضح کرتی ہے کہ یہ تشدید ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تشدید سمجھ آ گئی ہوگی کہ تین کناروں والی جو علامت ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں شد بھی بولتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے علاقائی جو زبان ہے وہاں پہ اس کو شد بھی کہتے ہوں، اس کو شد بھی بولتے ہیں اور اس کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ اب اگلا کویسچن ہے کہ مشدد کسے کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کویسچن کا جواب لکھا ہوا ہے کہ مشدد کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو، یعنی کہ جس حرف پر یہ تشدید کی علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ کو اس کے حروف کی جو شکل ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ مشدد حرف کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن کہتے ہیں جس پر جزم کی علامت ہو۔ یہ آپ ساکن کو آپ سبق نمبر 11 میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ نے سبق اس کو پڑھا ہے تو آپ کو ساکن کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ساکن جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید کی علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مزید ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے جس پر جزم کی علامت ہوتی ہے وہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس پر تشدید کی علامت ہوتی ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا تشدید کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مختصراً یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف کو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 2 مرتبہ۔ اور جو ساکن حرف ہوتا ہے جس پر جزم کی علامت ہوتی ہے اس کو 1 بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو 2 بار کیسے پڑھتے ہیں کہ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، یعنی کہ تشدید والے حرف سے پہلے ایک متحرک حرف ہوگا اس سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے، یعنی کہ جس حرف پر یہ تشدید کی علامت ہوگی اس پر کوئی نہ کوئی حرکت بھی آئے گی۔ تو آگے جا کے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق، یعنی کہ اس حرف پر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو ذرا رک کر پڑھیں گے، تاکہ یہ 2 حروف ہیں تو 2 حروف رکے بغیر نہیں ادا کیے جا سکیں گے، تو اس کو 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا رکنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے،
اس کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، یہ میم مشدد ہونا چاہیے اور یہ نون مشدد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے چاہے حرکات ہوں، چاہے تنوین ہو، چاہے ادغام کی صورت ہو، چاہے ادغام کی صورت نہ ہو، ہر صورت میں آپ نے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ یعنی کہ ناک میں آواز لے جانا، غنہ کسے کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا۔ اور غنہ کی جو مقدار ہے، جب ہم غنہ کریں گے تو لمبائی، مقدار سے مراد اس کی لمبائی ہے، جب ہم غنہ کریں گے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو جان چکے ہیں، تو اس کو بار بار آپ دیکھتے رہیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جماؤ سے مراد یعنی کہ اس کو ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ مزید دہرایا جا رہا ہے کہ پہلا حرف متحرک ہوگا، جیسا کہ یہ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، پہلا متحرک ہوگا، دوسرا حرف ساکن ہوگا۔ تو یہ دیکھ لے دوسرا حرف ساکن ہے، یعنی کہ اس کے اوپر یہ جزم کی علامت آئی ہے، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی۔ اور تیسرا حرف مشدد ہو، ٹھیک ہے جی، پہلا حرف انہوں نے بتایا کہ متحرک ہو، دوسرا حرف بتایا انہوں نے ساکن ہو، اور تیسرا حرف بتایا کہ مشدد ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں اکثر مرتبہ نہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ کی بات کر رہی ہے، ہمیشہ نہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بعض جگہ پر جو ہے نا وہ سچویشن بدل جاتی ہے، وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کروں گا۔ تو مشدد حرف اکثر مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ جو ہے یہ عمل دہرایا جائے گا کہ پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو۔ تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں، یعنی کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اکثر مرتبہ ایسا ہوگا، یعنی کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوگا، ہمیشہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی تبدیلی ضرور پیدا ہوگی۔ وہ میں ضرور انشاءاللہ ادغام کے چیپٹر میں اس کے بعد ادغام کے چیپٹر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ ساکن حرف کو پھر چھوڑ دیں گے، کب؟ جب کہتے ہیں کہ یہ سچویشن ہوگی کہ پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو جی، اسی طرح، اور تیسرا حرف مشدد ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ ساکن حرف کو جو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر کچھ، کیونکہ یہ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لاسٹ پر جب یہ چیپٹر مکمل ہوگا، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، تو ان مثالوں کی یہ وضاحت پہلے سے کر دی گئی ہے، دوبارہ بھی ہم دہرا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس سبق میں تشدید کی جو مشق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم قریب الصوت کہتے ہیں آواز کو، یعنی کہ قریب یعنی کہ نزدیک، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے، واضح فرق کے ساتھ اس کو واضح فرق کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ ہماری کسی قسم کی کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی بنیادی جو انفارمیشن ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا، تو آپ اس کی دہرائی کو جاری رکھیے گا۔ تو اب ہم لیسن کو پڑھنے کی طرف، اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی بنیادی جو تعارف ہے اس میں پڑھا تھا کہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی کہ تا مشدد ہے اور مشدد کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت بھی ضرور ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو تشدید والا حرف ہے متحرک حرف کے بغیر نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش والا حرف ضرور ہونا چاہیے، تب یہ جا کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے اور یہاں پر پیش ہے۔ تو بچوں یہ سیکھ لیجئے گا کہ جو تشدید ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی کوئی لمبائی ہوتی ہے۔ تو جس اقسام کے ساتھ، جس قسم کے ساتھ بھی یہ تشدید کی علامت
پڑھی جائے گی یا لکھی جائے گی تو اسی کا جو طریقہ ہوگا پڑھنے کا اسی کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اب جو آواز ہے اس کے متعلق تو وہ سمجھ لیں کہ جو حرکات کی جو آواز ہوگی وہی آواز اس کے ساتھ میچ کر کے پڑھی جائے گی، وہی آواز اس کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر زبر ہے تو زبر کی آواز موٹی ہوتی ہے، منہ کھول کر پڑھتے ہیں۔ زیر کی آواز باریک ہوتی ہے، آواز گرا کر، اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے، یعنی کہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حروف قلقلہ ہیں ان کو ذرا سختی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ چلیں جی ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، سبق کو بیٹا شروع کرنے سے پہلے نا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کے پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ حمزہ تا زبر ات تا زبر تا اتا پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ متنی قاعدے کے طریقے کے مطابق۔ میں ذرا ایک پروسیس میں اس کو ہم دو طریقے کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ایک جو اس کا پروفیشنل طریقہ ہے اور ایک جو عام فہم طریقہ ہے۔ دونوں طریقوں کے مطابق انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اب یہ سادہ طریقے کے ساتھ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آگاہ کر رہا ہوں اس کا دوسرا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے حروف کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا آنا چاہیے۔ طریقہ آپ کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں، کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ سیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبرتا اتا زبرتا اتا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حمزہ تا زبر ات تا زبرتا اتا آپ اس طریقے سے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ آپ اپنی ضرور دور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبرتا ات تا زبرتا اتا، حمزہ زیر تا ات تا زبرتا اتا، حمزہ پیش تا ات تا زبرتا اتا، حمزہ زبر طا ات طا زبر طا اطا، حمزہ زیر طا ات طا زبر طا اطا، حمزہ پیش طا ات حمزہ پیش طا ات طا زبر طا اطا، حمزہ زبر زا از زا زبر زا ازا، حمزہ زبر زا از زا زبر زا ازا، حمزہ زیر زا از زا زبر زا ازا، حمزہ پیش زا از زا زبر زا ازا، حمزہ زبر زال از زال زبر زا ازا، حمزہ زیر زال از زال زبر زا ازا، حمزہ پیش زال از زال زبر زا ازا، حمزہ زبر ضا از ضا زبر ضا الضا، حمزہ زیر ضا از ضا زبر ضا الضا، حمزہ پیش ضا از ضا زبر ضا الضا، حمزہ زبر سا اس سا زبر سا اسا، حمزہ زیر سا اس سا زبر سا اسا، حمزہ پیش سا اس سا زبر سا اسا، حمزہ زبر سین اس سین زبر سا اسا، حمزہ زیر سین اس سین زبر سا اسا، حمزہ پیش سین اس سین زبر سا اسا، حمزہ زبر صاد اس صاد زبر صا اسا، حمزہ زیر صاد اس صاد زبر صا اسا، حمزہ پیش صاد اس صاد زبر صا اسا، حمزہ زبر دال اد دال زبر دا ادا، حمزہ زیر دال اد دال زبر دا ادا، حمزہ پیش دال اد دال زبر دا ادا، حمزہ زبر ضاد اد ضاد زبر ضا اضا، حمزہ زیر ضاد اد ضاد زبر ضا اضا، حمزہ پیش ضاد اد ضاد زبر ضا، حمزہ پیش ضاد اد ضاد زبر ضا اضا، حمزہ زبر کاف اک کاف زبر کا اکا، حمزہ زیر کاف اک کاف زبر کا اکا، حمزہ پیش کاف اک کاف زبر کا اکا، حمزہ زبر قاف اق قاف زبر قا اقا،
حمزہ زیر قاف اق، قاف زبر قا، اق قا، حمزہ پیش قاف اق، قاف زبر قا، اق قا، حمزہ زبر ہا اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا، حمزہ زیر ہا اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا، حمزہ پیش ہا اوہ، ہا زبر ہا، اوہ ہا، حمزہ زبر ہا اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا، حمزہ زیر ہا اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا، حمزہ پیش ہا اوہ، ہا زبر ہا، اوہ ہا، حمزہ زبر عین اع، عین زبر ع، اع، حمزہ زیر عین اع، عین زبر ع، اع، حمزہ پیش عین اع، عین زبر ع، اع، حمزہ زبر خا اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ زیر خا اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ پیش خا اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب، حمزہ زیر با اب، با زبر با، اب، حمزہ پیش با اب، با زبر با، اب، حمزہ زبر میم ام، میم زبر ما، ام، یہ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے اور لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، لیکن جب زبر پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ زبر میم ام، میم زبر ما، ام، حمزہ زیر میم ام، میم زبر ما، ام، حمزہ پیش میم ام، میم زبر ما، ام، حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر واو او، واو زبر وا، او، حمزہ زیر واو او، واو زبر وا، او، حمزہ پیش واو، حمزہ پیش واو او، واو زبر وا، او، حمزہ زبر فا اف، فا زبر فا، اف، حمزہ زیر فا اف، فا زبر فا، اف، حمزہ پیش فا اف، فا زبر فا، اف، حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ، حمزہ زیر لام ال، لام زبر لا، الا، حمزہ پیش لام ال، لام زبر لا، الا، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، انا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، انا، حمزہ پیش نون ان، نون زبر نا، انا، حمزہ زبر را ار، را زبر را، ار، حمزہ زیر را ار، را زبر را، ار، حمزہ پیش را ار، را زبر را، ار، حمزہ زبر جیم اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ زیر جیم اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ پیش جیم اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ زبر شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ زیر شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ پیش شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ زبر شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ زیر شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ پیش شین اش، شین زبر شا، اش، حمزہ زبر یا ای، یا زبر یا، ای، حمزہ زیر یا ای، یا زبر یا، ای، حمزہ پیش یا اش، یا زبر یا، اُی۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن کو میرے ساتھ ساتھ دہرایا ہوگا، تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں مدنی قاعدہ سبق نمبر 13 لیسن نمبر 39 اس کا پارٹ نمبر 2 تشدید مع متفرق اقسام کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں
ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔